السلام علیکم دوستو فرعون نے ایک خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے خواب کی تعبیر بتانے والوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی اور یہ جاننا چاہا میرے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ خواب کی تعبیر کرنے والوں نے فرعون کو بتایا کہ عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا، یعنی تیری حکومت برباد کر دے گا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بھی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا تو وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ، جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے آپ کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس پورے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو روتے تھے، نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے، نہ آپ کی بہن کے سوا کسی کو آپ کی پیدائش کا علم تھا۔ پھر جب 3 مہینے کا زمانہ گزر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں کو خطرہ محسوس ہونے لگا، اور جب آپ کو زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ اب تم موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے ایک دریا میں ڈال دو اور ذرہ برابر بھی فکر نہ کر، ہم اسے پھر سے تمہارے گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق کو بند کر دیا اور یہ صندوق دریا نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا میں ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں جاتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیز اور نوکروں کو اس صندوق کو نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا۔ اس صندوق کو جب کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کا بچہ دکھائی دیا، ایک ایسا بچہ جو دور سے ہی چمک رہا تھا۔ بچے کو دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایک عجیب سی محبت پیدا ہو گئی۔ وہ اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہو گیا، لیکن کچھ ہی زمانے کے بعد اس کے قوم کے لوگوں نے اسے بہکانا شروع کر دیا اور اس سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیوں تو پاگل بنا جا رہا ہے؟ ذرا سوچ، اگر وہ یہی بچہ ہوا کہ جس نے تمہاری حکومت کو برباد کرنا ہے تو تیرا کیا ہوگا؟ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پہ آمادہ ہو گیا اور وہ ان لوگوں کے بہکاوے میں آ گیا۔ جب وہ ان کے قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بڑی نیک خاتون تھی فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا ٹھنڈک بن چکا ہے، تو کیوں پاگل بنا جا رہا ہے اور اسے قتل کیوں کر رہا ہے؟ اور ویسے بھی کیا معلوم یہ کس سرزمین سے پیدا ہوا ہمارے پاس آیا ہے؟ جس بچے کو تیرے بارے میں خواب کی تعبیر کرنے والوں نے بتایا ہے وہ بچہ تو اسی ملک میں پیدا ہونے والا ہے، مگر یہ بچہ تو کسی اور ملک سے آیا ہے، لہٰذا اسے تو قتل مت کر۔ آسیہ کی بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش محل میں ہی ہونے لگی، اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیا بلوانا شروع کر دیا، مگر افسوس حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملنا ضروری ہے جس کا یہ دودھ پی سکے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم ہوا کرتا تھا وہ آپ کی تلاش کرنے اور معلوم کرنے کہ وہ صندوق کہاں پہنچا ہے اور آپ کس کے ہاتھ آئے ہیں آپ کی تلاش میں تھی، یہاں تک کہ یہ پتہ کرتے کرتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ اور جب انہیں معلوم ہوا میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی بھی دائی کا وہ دودھ نہیں پی رہا ہے اور ابھی تک بھوکا ہے، تو وہ فرعون سے کہنے لگی کہ اے فرعون، کیا میں تمہیں ایک ایسی دائی کی خبر نہ دے دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، ہاں ضرور، ایسی دائی کو لاؤ جس کا یہ دودھ پی سکے۔ چنانچہ وہ اس کے خواہش پر اپنے والدہ کو لے آئی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئی اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی خوشبو کو سونگھ کر چپ ہو گئے اور اپنے والدہ کا دودھ پینے لگ گئے۔
فرعون نے پوچھا تو اس بچے کی کون ہے؟ بچہ تو کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا اور تجھے دیکھتے ہی فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، میرا جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کا مزاج صفائی پسند کا ہوتا ہے وہ بچے دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیتے، لیکن میرا ضرور پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دے دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر لیا اور ان کو اس بچے کو بھی گھر لے جانے کی اجازت دے دی، لہٰذا آپ کو گھر لے آئی۔ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اس کو پھر سے تمہارے گود میں لے آئیں گے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے ذریعے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے ساتھ رہیں۔ اس زمانے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روزانہ دیتا رہا۔ دودھ جب چھوڑنے کی عمر ہوئی تو آپ کو فرعون کے پاس لے آئے اور آپ وہاں پر پرورش پاتے رہے، لہٰذا اس طرح فرعون کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ جن بھائی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو ضرور دبائیں۔